اللہ یا رسول اللہ، اللہ یا حبیب اللہ، اللہ یا قصہ مختصر۔ عورت ایک خوبصورت فلسفہ ہے، ایک ایسا فلسفہ، ایک ایسی ذات کہ جس کی ویلیوز کو اللہ نے خود بنایا ہے۔ ایک ایسا فلسفہ ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ آپ قرآنی تعلیمات میں، اسلامی تعلیمات میں، تاریخ اسلام کی تعلیمات میں، عرب کے دور کی جاہلیت اور اسلام کی تعلیمات کا موازنہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا کہ جہاں جہاں اللہ نے عورت کا ذکر کیا وہاں پر اللہ نے اس کو تحفظ مہیا کیا، وہاں پر اللہ نے اس کی ویلیوز کو بڑھایا۔ اللہ نے عورت کو جس بھی رشتے میں پرویا، اللہ نے اس رشتے کا حسن بنایا اس عورت کی وجہ سے، عورت ذات کی وجہ سے۔ یہ ہے عورت کی تعریف جو میرا اسلام کر رہا ہے۔ اس خوبصورت فلسفے کو اللہ نے بے تحاشا طریقوں سے ڈیفائن کیا۔ اللہ نے اس خوبصورت فلسفے کو بہترین طریقے سے ڈیفائن کیا۔ انہی میں سے ایک پہلو ہے عورت کے معاشی حقوق کی بنیاد پر، فائنینشیل رائٹس ایک عورت کے۔ اس بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ السلام علیکم ٹو آل دا ویورز۔ جیسے کہ آج کا ٹاپک عورت کے فائنینشیل رائٹس کے بارے میں ہے، تو میں جتنی بھی بات کو زیر بحث رکھوں گا عورت کے معاشی حقوق کی بنیاد پر، اس کے کچھ ٹاپکس ہیں۔ پہلے میں آپ کو اس کا نام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بیفور ٹائم علم ہو کہ معاشی حقوق کے بارے میں ہم جو بھی بات کرنے لگے نا عورت کے ریلیونٹ، وہ کس کس بارے میں ہوگی۔ پہلا ہوگی جائیداد کی خرید و فروخت کے بارے میں، دوسری ہے عورت کے کاروبار اور نوکریاں کرنے کے بارے میں، تیسرا ہے کہ عورت پر معاشی ذمہ داری کے بارے میں ہے نہیں ہے یا کتنی ہے، جو بھی اس بارے میں ہوگا انشاءاللہ کرتے ہیں۔ چوتھا ہے فائنینشیل سیفٹی، معاشی تحفظ جو اس کو اسلام پرووائڈ کر رہا ہے، اور پانچواں ہے حق مہر کے بارے میں، اور چھٹا اور لاسٹ ٹاپک جہیز کے بارے میں۔ یہ 6 وہ رسپیکٹیو ٹاپکس ہیں جس کے بارے میں ہم ابھی ساری گفتگو کو زیر بحث رکھیں گے۔ آتا ہوں پہلے ٹاپک کی طرف، جائیداد کی خرید و فروخت۔ تو اسلام نے اس معاملے میں عورت کو بالکل آزادی دی ہے۔ اسلام نہیں روکتا، اسلام عورت کو آزادی دیتا ہے کہ عورت اگر چاہے، بالغ عورت، تو وہ اپنی جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتی ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ یہ والی بات میں نے اس لیے کی کیونکہ انگلینڈ میں 1970 میں، جو کہ ریسرچز ہیں، پہلی بار اہل مغرب نے اس چیز کو، انہوں نے اس کا احساس کیا کہ یار عورت کو فائنینشیل رائٹس ملنے چاہیے۔ پھر تب انہوں نے جا کر اس چیز کو امپلیمنٹ کیا تھا کہ عورت جو ہے وہ جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتی ہے۔ تو دا پوائنٹ از کہ جو اہل مغرب، جس کو آج کی دنیا کے موازنے میں دا موسٹ ویل ایجوکیٹڈ کنٹریز سمجھا جاتا ہے نا، اس کو ترقی یافتہ کنٹریز سمجھا جاتا ہے نا، کنٹریز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر بہت سے ملک اپنا نظام چلا رہے ہیں، تو اس ملک کے نظام میں 1970 کے اندر اس رائٹ کو امپلیمنٹ کیا گیا، اور ہمارے اسلام میں آج سے 1300 سال پہلے ہی اللہ رب العزت نے عورت کو یہ حق دے دیا تھا۔ ہاں، عورت کو بتایا نہیں گیا تو یہ عورت کی حق تلفی کی گئی ہے، چاہے پیرنٹس کی طرف سے، چاہے بھائی کی طرف سے، چاہے شوہر کی طرف سے، چاہے بیٹے کی طرف سے۔ یاد رکھو، حق تلفی کرو گے تو بھگتنا پڑے گا۔ اب میں چلتا ہوں نیکسٹ ٹاپک کی طرف کہ کیا عورت کاروبار اور نوکریاں کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو بڑا کلیئر ٹاپک ہے۔ اسلام میں قرآنی تعلیمات میں یا آپ حدیث سے پکڑ کے دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ عورت کو باؤنڈ کر رہا ہے۔ اسلام باؤنڈ نہیں کر رہا۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر عورت نے کاروبار یا نوکری کرنی ہے نا، تو اس کو سب سے پہلے شریعت کی حدود کو پہچاننا ہو۔ شرعی حدود کیا ہے؟ اگر عورت اپنی شرعی حدود جانتی ہے، جس میں سب سے پہلی حد جو ہے نا، تو اس کا اپنا پردہ، اپنا لباس ہے۔ مکمل شرعی پردہ اگر وہ کرنا جانتی ہے تو وہ کاروبار یا نوکری کر سکتی ہے۔ مگر یہاں پر شریعت ختم نہیں ہوگی اس کی حدوں کے لیے، آگے اس کے مزید اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو بلا وجہ کسی بھی غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کاروبار میں۔ اس کے لیے محرم باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ان میں سے کوئی بھی ہے تو وہ جب کسی غیر محرم سے لین دین کی بات ہے تو وہ اس کو آگے کر سکتی ہے۔ ہاں، لیٹ سپوز اگر نہیں ہے کوئی اویلیبل، تو ایٹ دیٹ کیس اسلام کہتا ہے کہ وہ پھر خود بھی آگے ہو سکتی ہے، مگر شریعت کی حدوں میں رہ کر۔ عورت کوئی ایسا کاروبار یا ایسا کوئی نوکری نہیں کر سکتی جہاں پر اس کے جسم کی نمائش ہوتی ہو، جہاں پر اس کی زیبتن کی نمائش ہوتی ہو، جہاں پر اس کی زینت کی نمائش ہوتی ہو، وہ کام عورت نہیں کر سکتی، وہ قطعاً اسلام کے خلاف ہے۔ پھر آ جاؤ ایسی انڈسٹریز، فیکٹریز جہاں پر عورت کے لیے الگ سیکشن ہے، وہاں پر عورت کام کر سکتی ہے، مگر پھر بتا دو پردے میں رہ کر، حد پردہ نہیں، وہ اس سے باہر آئے گی تو وہ چاہے جو مرضی نوکری کرے،
اسلام سے منع کرے گا، سخت ممنوع ہے اس کے لیے جب تک وہ شرعی حدود میں نہیں آتی۔ پھر اسلام سے کہتا ہے کہ تم کاروبار آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی کر سکتی ہو، ضروری نہیں ہے کسی کے انڈر ہی کام کرنا، اپنا کاروبار بھی کر سکتی ہو، لیکن پھر اسلام کہتا ہے شرعی حد کے اندر رہ کر۔ اگر عورت شرعی حدوں کو جانتی ہے، اپنے پردے کا مکمل اہتمام کرتی ہے، اپنی حیا کا، پردے کا، اور ایسے کاروبار، ایسی نوکریاں، ایک تو کچھ ایسے بھی فیکٹر جس پر اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ کاروبار چاہے وہ نوکری ہے، جس میں جوئے خانے ہو گئے، غیر مہذب، غیر ادبی، غیر تہذیبی جو کاروبار ہے، نوکریاں، اس سے اسلام دونوں کو منع کر رہا ہے۔ لیکن فی الحال بات عورت کے کنٹیکسٹ کی ہو رہی ہے۔ میں اتنا بتا دوں، وہ کام جس میں عورت کو اپنی زینت کا اظہار کرنا پڑے، جس میں عورت کی ہر وہ چیز جسے اسلام نارملی روک رہا ہے نا، یہاں پر اگر اب نارملی کر رہی ہے، انٹینشنلی کر رہی ہے یا ان انٹینشنلی ہو رہا ہے، اور اگر اسے پتہ نہیں ہے، اب پتہ چل جانا چاہیے۔ ویسے بھی دور جدید ہے، یہاں پر بہانے نہیں چلیں گے، لہٰذا جب تک عورت اپنی شرعی حد میں نہیں رہتی، اسلام اسے اجازت نہیں دیتا۔ اب آگے آتے ہیں فائنینشیل رسپانسبلٹی، معاشی ذمہ داری کہ عورت پر ہے یا نہیں۔ اسلام اس بارے میں بالکل کلیئر ہے۔ ہمارا اسلام، دین اسلام، نظام اسلام، اصول اسلام میں یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ عورت پر معاشی ذمہ داری قطعاً نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے شوق سے کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، ہاں اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن اسے کوئی مجبور کر نہیں سکتا۔ یہ عورت کا ذاتی حق ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلیئر کر دوں کہ عورت پر چاہے شادی سے پہلے چاہے نکاح کے بعد عورت پر معاشی ذمہ داری اسلام نے بالکل نہیں ڈالی۔ میں پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں آلریڈی کہ عورت گھر کے اندر کا وہ حسن ہے جس نے گھر کے اندر کو سنوارنا ہے، جو کہ گھر کے اندر کی مینجمنٹ دیکھتی ہے۔ ذمہ داری معاشی لحاظ سے مکمل طور پر اللہ نے مرد کے اوپر رکھی ہے، عورت کے اوپر نہیں رکھی۔ مجبوری ہو وہ کیس میں عورت کر سکتی ہے، مجبوری ہو یا اپنے شوق سے، ٹھیک ہے؟ اب اس پر ایک جو مزے کی چیز ہے وہ یہ کہ اگر وہ کما بھی رہی ہے نا، یا جو اس کی جائیداد میں ورثہ ہے، جو اس کا حصہ ہے، یا جو وہ کما رہی ہے، سیونگ کر رہی ہے، اس کو اسلام بالکل اس چیز کی اس پہ فورس نہیں کرتا کہ وہ اس کو اپنے گھر میں، اپنے شوہر پہ، اپنی اولاد پہ انویسٹ کرے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ اس کی اپنی ملکیت ہے، وہ چاہے تو خرچ کر لے، نہیں کرنا چاہتی اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر مرد ایسا کرے گا تو اس پر فورس اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ عورت پر معاشی لحاظ سے کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو محسنہ کہا ہے، شی از دا کوئین آف دا ہاؤس، شی از دا کوئین آف دا ہوم، شی از دا بیوٹیفل فلاسفی۔ اب میں آتا ہوں اگلے ٹاپک کی طرف، حق میں۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت تو لینے والوں میں سے ہے، دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے نا، نکاح کے بعد جو سب سے پہلا عورت کا حق ہے وہ حق مہر ہے، جس کے بغیر تو اس کا شوہر جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ حق مہر اتنی ویلیو رکھتا ہے اپنے اندر، اگرچہ اس میں اماؤنٹ کی کوئی کوانٹیفیکیشن نہیں کی گئی، کوئی کانفیگریٹ نہیں کیا گیا کہ کتنی دینی کتنی نہیں دینی، کم سے کم بھی زیادہ سے زیادہ بھی جتنی چاہے اتنی دے سکتا ہے اس کا خاوند۔ حق مہر لازمی ہے۔ اور اتنا بتا دوں یہاں پر جو کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے، ایک مرد اپنے نکاح میں لاکھوں روپے انویسٹ کر رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے نکاح کے لیے۔ جب اس کا اپنا ہی نکاح ہو رہا ہے، جب وہ لاکھوں روپے انویسٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، چاہے وہ جس طرح مرضی کر رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے نا زمانے کو دکھانے کے لیے، جب وہ اپنی بیوی جس نے اس کو سکون دینا ہے، جس کے آنے سے اس کا نصف ایمان تکمیل میں جانا ہے، جس نے اس کا گھر سنوارنا ہے، جس نے اس کے ذہن جسمانی روحانی سکون کا باعث بننا ہے، جب وہ اس کے قریب آ رہی ہے تو اس کو وہاں پر دینے وقت 151 روپی، 32 روپی دے گا، اور یہ 1000 دے دے گا۔ تو یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے بتایا نا کہ جہاں جہاں اسلام نے ایکسیپشن دی وہاں وہاں ہم نے مس یوز کیا اور کھل کے کر رہے ہیں۔ قرآن پاک اس بارے میں آیت بھی ہے باقاعدہ، سورہ نساء میں آیت نمبر 4 میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کر۔ اس بات کو پہ غور کیجیے گا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو خوشی خوشی ذوق و شوق سے کھا لو۔ اب یہاں پر بھی پتہ کیا گیم چل رہی ہے، یہاں پر گیمیں چلائی جاتی ہیں کہ گھر والے پہلے ہی بچے کو سمجھا کے بھیجتے ہیں بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے،
تمہارے ساتھ زندگی گزارے گا، اس کا مال تمہارا ہی مال ہے، تو جب وہ حق مہر دے تو تم لینا نا، تم اس کو واپس کر دینا خوشی خوشی۔ اسلام نے یہ پٹیاں نہیں بنائیں، اسلام بہتر جانتا ہے اس چیز کو کہ کس کے لیے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اللہ بہترین جاننے والی ذات ہے، اللہ کی ہم تخلیق ہے۔ ہم نے بتایا نا جہاں جہاں اسلام نے ایکسیپشن دی وہاں وہاں ہم نے مس یوز کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے اسلام کی جذبے ہیں، یہ ہے وہ جذبات، وہ عشق رسول، عشق آل رسول، عشق صحاب رسول، عشق خدا، یہ ہے کہ جہاں جہاں اسلام نے کہا کہ ہاں یہاں پر تمہارے لیے میں نرمی کر دیتا ہوں، وہاں وہاں ہم نے اس نرمی کا مس یوز کرنا شروع کر دیا۔ تو عقل سے بات کرے ہیں نا۔ اب میں آتا ہوں اگلے ٹاپک کی طرف، جہیز، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ناؤ ڈیز ان آور سوسائٹی، ان آور کلچر آلسو۔ جہیز کے بارے میں، جہیز پر اسلام نے سخت ممانعت اختیار کی ہے۔ کس نفسیات کی بنیاد پر؟ اس کو سمجھ لیجیے گا، عورت یا اس کے گھر والے اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو تحفہ دے رہے ہیں، اسلام نے کوئی ممانعت نہیں کی، لیکن اگر اس کو فورس کیا جا رہا ہے، اس کے ذہن کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، کس طرف سے؟ لڑکے والوں کی طرف سے، یا ان کے ذہن کو مائنڈ واش کیا جا رہا ہے، کس طرف سے؟ لڑکے والوں کی طرف سے، تو یاد رکھیں اسلام نے اس بارے میں سخت ترین لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ اسلام اس کو صریحاً غلط کنسیڈر کرتا ہے، اور جو چیز اسلام میں غلط ہے نا اس کو سمپتھی کے لے کر یا مجبور ہو کر یا ذہنی طور پر باؤنڈ ہو کر آپ کریں، یہ اسلام آپ کو بالکل اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں، اور ڈرنا تو اللہ سے تھا نا۔ اٹس مین کہ ہم نے بھی دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہیں، ایموشنز کے نام پر رکھے ہیں، کوئی کسی نام پر کوئی کسی نام پر، کیونکہ جو جذبہ، جو چیز، جو موومنٹ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اگر ہم اس میں باقیوں کو بھی لے کے آنے لگ جائیں گے اور ہم کہیں گے نہیں یہ شرک نہیں میں کر رہے، اٹس جسٹ اے تھنگ، اٹس جسٹ ایموشن، سو نو دس از ناٹ پاسبل ایٹ آل۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آئی نو ویری ویل، میں نے لمیٹیشنز لگائی ہیں، میں نے حد معین کی ہیں آپ لوگوں کے لیے، یو ہیو نو رائٹ کہ آپ میرے بنائے ہوئے اصول، میرے بنائے ہوئے حد پہ اپنے لاجکس لے کے آ جاؤ۔ تو ان چیزوں کو بہت ضروری ہے سمجھنا پڑے گا۔ آج کا ٹاپک یہاں تک ہی تھا، لیکن میں نے جتنی بھی بات کی ہے میں اس کو سمرائز کروں گا کہ عورت کو بے شک اسلام نے تحفظ مہیا کیا ہے، عورت کو بے شک اسلام نے ہی ویلیوز دی ہیں، اور یہ ویلیوز میری آپ کی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ جب اللہ کسی کو اتنا خوبصورت بنا رہا ہے، جب اللہ کسی کو اتنا خوبصورت بنا رہا ہے، جب اللہ کسی کو اتنا خاص کر رہا ہے، تو میرے آپ کے پاس کہاں سے یہ اختیار آ گیا کہ ہم اس پر اپنی مرضی کے بوجھ ڈال دیں؟ میں پھر ایک آیت بولوں گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جہاں سے کلیئر ہو گیا ہے کہ جب اللہ نے ذمہ داری نہیں ڈالی تو تمہیں یا مجھے کس نے اختیار دیا کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں پر بلا وجہ ذمہ داریاں ڈال دیں؟ یاد رکھو اس کو طاغوت کہتے ہیں، اور طاغوت اس کیٹیگری کا گناہ ہے کہ جس میں ہم اللہ کے ساتھ خود کو شریک کرنے لگ جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم کوئی ایسا ذمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایک انسان پر اتنی ذمہ داری ڈالی، بس اس کے بعد اگر تم جان بوجھ اس پر ذمہ داری ڈالو اور اس کو رنگ ایسے چڑھاؤ کہ نیکی ہے، اچھا ہی ہے، جب اگلا نہیں چاہ رہا، اسلام نے نہیں روکا، بات ختم۔ پھر یہاں پہ اتنا بتا دوں کہ جہاں جہاں اسلام نے ایکسیپشن دی، فلیکسیبلٹی دی، وہاں وہاں ہم نے مس یوز کرنا شروع کر دیا۔ سو خدا را اسے باز آئیں۔ یاد رکھیں یہ وہ پہلی جڑ ہوتی ہے جو نسلیں تباہ کرنے میں بڑا زبردست رول پلے کرتی ہے۔ سو پلیز سمجھے اس بات کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا رویے رکھے، گھران رسول کی عورتوں نے کس طرح زندگی گزاری، اصحاب رسول صحابیات نے کس طرح زندگیاں گزاری، اللہ نے کن پر کس طرح کے احکام اتارے اور ان احکام کی پیروی کس طرح کی گئی اور ہم نے کس طرح کرنی ہے۔ اس سسٹم کو سمجھیں گے نا تو گھر بھی سکون میں ہوں گے اور گھر کے نظام بھی سکون میں ہوں گے، نسلیں بھی تربیت یافتہ ہوگی اور اللہ کی رضا بھی ساتھ ساتھ ہوگی۔ جزاک اللہ۔